السلام علیکم، میں ہوں اجاز شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں کیو نیوز۔ پاکستان کے نئے آرمی چیف کی تعیناتی پر آج یعنی کہ 18 نومبر کو تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان مثبت پیشی جو ہے وہ رفت ہوئی ہے۔ اب اس بات کا قومی امکان ہے کہ اس اہم تعیناتی پر آئندہ چند روز میں عمل کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا۔ امید ہے کہ اس معاملے کو ایک سائڈ پہ لگا دیا جائے۔ اس اہم ایشو پر صدر مملکت عارف علوی سے لیگی سینیٹر اسحاق ڈار کی ملاقات بہت اہم تھی، جس میں دیگر امور کے علاوہ اہم تعیناتی پر اسحاق ڈار نے صدر کو اعتماد میں لیا اور صدر عارف علوی کا بیان بھی مثبت پیش رفت کا جو ہے وہ اشارہ دے رہا ہے۔ حکومت کے اہم جو ہے اتحادی آصف علی زرداری کا بیان بھی جو ہے اسی یعنی کہ اس سے بھی اشارہ میں رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے درمیان جو اس اہم تعیناتی پر اتفاق رائے پیدا ہو چکا ہے۔ اسحاق ڈار سے ملاقات کے بعد جو ہے صدر مملکت کا ذرائع سے جو بیان سامنے آیا ہے، اس کے مطابق صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ آرمی چیف کے بارے میں وزیر اعظم کی ایڈوائز آئی تو اس پر عمل کریں گے۔ یہ بھی کہا ہے کہ میرے پاس وزیر اعظم کی ایڈوائز روکنے کا قانونی اختیار نہیں، لہٰذا مملکت کے معاملات میں کبھی رکاوٹ ڈالی ہے نہ ڈالیں گے۔ ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار نے صدر مملکت کو آگاہ کر دیا ہے کہ جنرل ہیڈ کوارٹرز GHQ کی سفارشات کی روشنی میں وزیر اعظم سینیارٹی کے فارمولے کے تحت نام ایوان صدر کو بھجوائیں گے۔ اس پیش رفت کے دوران سابق صدر اور حکومتی اتحادی جو ہیں آصف علی زرداری کا بیان بھی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سپہ سالار کی تعیناتی کا معاملہ کسی صورت بھی سیاسی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جو پاک فوج میں پرموشن کے نظام پر مضبوط یقین رکھتے ہیں، جو ہے پرموشن کے نظام پر، یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم مضبوط یقین رکھتے ہیں۔ تمام 3 اسٹار جنرلز جو ہیں برابر ہیں اور آرمی چیف کی سربراہی کے مکمل اہل ہیں۔ سپہ سالار کی تعیناتی کا معاملہ کسی صورت بھی سیاسی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اقدام ادارے کو نقصان پہنچائے گا۔ خیر، یہ سیاسی باتیں ہیں اور سیاسی پارٹیاں ساری دیکھ لیں کہ اسی معاملے کو پچھلے دنوں ان لوگوں نے کتنا ذاتیات پہ لیا ہوا تھا کہ آرمی چیف اگر فلاں لگ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، فلاں آ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن اب امید ہے کہ چند دن میں یہ سب کچھ فائنل ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی قانون کے مطابق وزیر اعظم کریں گے۔ زرداری کے بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی اور نواز شریف بلکہ عمران خان کی جو ہے پسند اور ناپسند کو بھی مسترد کرتے ہوئے میرٹ اور پرموشن کے فارمولے سے اتفاق کر رہے ہیں اور واضح کر رہے ہیں کہ تعیناتی کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے۔ واضح رہے کہ آپ کو یہ بھی چیز بتاتا چلوں کہ اپوزیشن کی نمائندگی کرنے یعنی کہ ہمارے جو کر رہے ہیں عمران خان PTI کے ایک روز قبل ہی اشارہ دے چکے ہیں۔ اس پہ میں نے پچھلی ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر پیچھے ہٹ گئے ہیں ہم لوگ، اور آج کے اس پیش رفت سے واضح نظر آ رہا ہے کہ GHQ سے موصول ہونے والے ناموں میں سے سینئر ترین افسران میں سے ہی ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور ایک کو نیا آرمی چیف جو ہے وہ مقرر کیا جائے گا۔ اور آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے نے پاکستان میں جو ہے وہ سیاسی بحران کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اس معاملے میں سب سے زیادہ جوش دکھانے کے بعد حال ہی میں قدر خاموشی اختیار کرنے والی جماعت جو ہے پاکستان تحریک انصاف PTI کی جانب سے بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ PTI کے رہنما فواد چودھری نے واضح کیا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری میں صدر مملکت عارف علوی جو ہیں کے اقدام کو عمران خان کی مکمل حمایت حاصل ہوگی۔ فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کے ضمن میں صدر مملکت اپنی
आईनी ज़िम्मेदारी अदा करेंगे। PTI के रहनुमा के मुताबिक सिर्फ ये उन्होंने कहा है कि वाज़े कर दूं कि सदर ममलकत के जो भी यानी कि जो भी वो कदम उठाएंगे इससे इमरान खान की मुकम्मल हमायत हासिल होगी। फवाद चौधरी की ये अहम ट्वीट जो है ये एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब सोशल मीडिया पर कहा जा रहा था कि जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने की मुखालफत करने वाले PTI और अब इनके हामी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है यानी कि हुकूमत के खात्मे का ज़िम्मेदार जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा को समझती है, जिसका इजहार इमरान खान कई बार कर चुके हैं। और अब इतलात हैं कि PTI की जानिब से अब आसिम मुनीर की जानिब झुकाव जो है वो उसकी वजह ये समझा जा रहा है कि वो जनरल बाजवा के बेशतर पॉलिसियों की जो है उनकी मुखालफत करते हैं और उनमें उनका इत्तेफाक नहीं होता है। तो खैर अब देखते हैं कि चंद दिनों में ही अब ये चीज़ें सामने आ जाएंगी और मुकम्मल अब वाज़े हो जाएंगी और इसमें काफ़ी अब पेशरफ्त हो रही है और अब ये होना भी है। तो बाकी जो है PTI का लॉन्ग मार्च जो है तहरीक इंसाफ का वो इस वक्त जो है चकवाल में पहुंच चुका है, अब आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहा है। तो देखते हैं कि वो कितनी जल्दी वो भी आगे आता है। तो खैर इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कर लीजिए दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।